إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال، عظمت اور رفعت کی باتیں حقیقی شہنشاہ کے لیے ہے جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے. اسی نے اس زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، اس ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اور یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے جس نے اس مختصر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے دین، اسلام اور شریعت اور رہنمائی کے مطابق بنا لیا. سامعین محترم، قرآن کریم 22ویں پارے سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ آپ تمام ایمان والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، کہا کریں. سامعین محترم، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت کن کن طریقوں سے اور
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کا اللہ رب العزت نے یہ انداز اپنایا ہے کہ پہلے خود اس عمل کو کیا اور پھر اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں تم بھی یہ کام کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام اور عمل کے متعلق بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں، ان کی اہمیت بیان کی ہے، اس کے اجر اور اس عمل کی عظمت اور رفعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں سن لو، بے شک اللہ رب العزت اور اس کی پیدا کردہ ملائکہ کی جماعت، فرشتوں کی جماعت، یصلون علی النبی، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان، عظمت اور رفعت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجتے ہیں، اور وہ جماعت، وہ گروہ، وہ لشکر جسے انسان نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کے نام سے جسے ہم سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور قرآن کریم اس کا تعارف کرواتا ہے، فرمایا میرے فرشتے بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، ہم سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا درود بھیجنا یہ کیسا ہے؟ جب سلام اور صلات کا تعلق اللہ کی طرف ہوگا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، پھر اس کا معنی رحمت کا ہوگا۔ اور جب انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی، یہ مومن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر، آپ پر صلات پڑھ کر، یہ بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن نسائی کی 1297 نمبر حدیث ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ پیغمبر اعظم سید ولد آدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت وہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اس درود پڑھنے والے بندے پر اللہ تعالی آسمان سے 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔
آج کی اس مجلس میں درود شریف علیہ الصلاۃ والسلام، صلاۃ النبی، درود کے بارے میں ہم تعلیمات کو حاصل کریں گے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا بڑا ذکر ہے اللہ کی خوشنودی، رحمت اور رضا کو حاصل کرنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، بخشش کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ صرف بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوگا انشاءاللہ کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کا 1/3 حصہ، 2 حصے، 3 حصے یا ساری دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس پر کتنا راضی ہوتے ہیں، رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ بخشش اور معافی کا سبب بنتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اس بندے کو 4 چیزوں سے نوازتا ہے۔ یہ بھی آج کی اس مجلس میں ہم سیکھیں گے۔ آئیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن نسائی کی 1297 نمبر حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، پھر اللہ تعالی اس کی 10 برائیوں کو، گناہوں کو، کمیوں اور کوتاہیوں کو اس کے نامہ اعمال سے حطت مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حطت کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو کھرچ کر اتارنا، اس کو صاف کرنا، اس کے نام و نشان کو مٹانا۔ تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو، سیئات کو، خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، کھرد دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، تیسرا انعام اس پر یہ ہوتا ہے، یہ سنن نسائی کی 1297 نمبر حدیث ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تیسرا انعام اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ تعالی اس درود پڑھنے والے بندے کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، اس بندے کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کوئی ہاتھ سے مال اور کوئی خزانہ خرچ نہیں کیا، اس نے بہت زیادہ وقت نہیں لگایا، اس کو کوئی مشقت نہیں برداشت کرنی پڑی، صرف اپنی زبان سے جو انتہائی ہلکی ہے، چلانے میں آسان ہے اور یہ کلمات ادا کرنے میں بہت ہی نرم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہے، یا وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کہتا ہے اللہم صلی وسلم تسلیما، یا درود ابراہیم مکمل پڑھتا ہے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان کلمات میں سے، ان درود شریف کے مختلف کلمات جو ہیں ان میں سے کوئی ایک درود پڑھ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اس کی 10 غلطیوں کو، گناہوں کو، سیئات کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات اللہ رب العزت دوسروں سے بڑھا دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا ہے؟ چھوٹا سا عمل کیا ہے۔ آئیے اسی بات کو دوسری حدیث سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمیر انصاری بدری، عمیر انصاری بدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مدینے کے رہنے والے تھے، یہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، انصاری تھے، اور یہ ان کو اعزاز حاصل تھا کہ یہ انصاریوں میں رہ کر بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمیر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے مجموعے میں یہ 3360 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عمیر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، میری امت میں سے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص مجھ پر دل کے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چند کلمات پر درود شامل ہے، فرمایا جو خلوص دل سے مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائیں گے، 10 رحمتوں کو، اور فرمایا وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اس کے پڑھنے والے کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے، 10 رتبوں کو بڑھا دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، درود ایک مرتبہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں حسنات بھی لکھ دیں گے۔ اور پھر چوتھا انعام، یہ 3 چیزیں ہو گئی اس حدیث میں۔ پہلا فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائیں گے، اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیں گے، 2 انعام۔ تیسرا اس حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھ دیں گے اس کے نامہ اعمال میں۔ یہ 3 انعام ہو گئے، اور اس حدیث میں چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی 10 برائیوں کو، سیئات کو، نافرمانیوں کو بھی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے۔ پہلی حدیث میں 3 انعام تھے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے راوی سیدنا حضرت عمیر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں 4 انعام بیان فرمائے ہیں۔ کہا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا، فرمایا اس کے 10 درجات اللہ رب العزت بلند کر دیں گے، فرمایا اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور چوتھا انعام فرمایا اس کی 10 برائیاں، گناہ اللہ رب العزت مٹا دیں گے۔ عمل کیا کیا ہے؟
صرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس امت کے بندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ خود اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ آئیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر کی 6357 نمبر پر ہے۔ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اس حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی زبردست کمال کے کلمات اور کمال کی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات با کمال تھی، لیکن یہ اس میں بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ جو بندہ مجھ پر 10 دفعہ صبح کے وقت درود پڑھتا ہے اور 10 دفعہ شام کے وقت، صبح و شام کے اذکار میں 10 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 10 دفعہ شام کو، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے انشاءاللہ العزیز اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں پیغمبر سید ولد آدم علیہ الصلوات والسلام کی شفاعت نصیب ہو، پھر ہمیں اپنی یہ عادت بنانی ہے، روٹین بنانی ہے، یہ عمل بنانا ہے، ہر روز صبح کے اذکار میں 10 دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور 10 دفعہ شام کو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن پیغمبر اعظم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ معمولی سا ٹائم لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت کے محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سائے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی اللہ کے حکم کے بغیر بولنے کی۔ اس محشر کے میدان میں قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو 10 دفعہ صبح پڑھے گا اور 10 دفعہ شام کو درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میری شفاعت اس دن نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس مجلس کی آخری حدیث ہم سماعت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کی 1283 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے اور آپ بہت خوش تھے، آپ بہت زیادہ تبسم فرما رہے تھے، خوش تھے۔ اللہ اکبر! سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے چہرے پر تو آج بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں، بڑی مسرت ہے، بہت زیادہ آپ پر خوشی کے آثار ہیں اور چہرہ آپ کا خوشی کی وجہ سے ٹمٹما اٹھا ہے، چمک رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان آثار خوشی کا جو سبب تھا وہ بتلا دیا. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ اتان الملک، اے ابو طلحہ میرے پاس ملائکہ یعنی فرشتہ آیا تھا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، میرے پاس فرشتہ آیا تھا. اس نے کیا کہا؟ فقال یا محمد ان ربک یقول، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقول، آپ کا رب کہتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ اما یرضیک انہ لا یصلی علیک احدا الا صلیت علیہ عشرا. کیا میرے محبوب، اے میرے محبوب، آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ پر ایک بار درود پڑے تو اللہ کہتے ہیں میں اس پر 10 مرتبہ آسمان سے رحمتوں کو نازل فرماؤں گا. اور فرمایا ولا یسلم علیک احدا الا سلمت علیہ عشرا، جو آپ پر ایک مرتبہ سلامتی کی دعا کرے گا میں رب کائنات آسمان سے اس پر 10 سلامتیوں کو نازل فرماؤں گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا، خوشی کے بہت زیادہ آثار تھے. میرے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ دراصل بات یہ ہے میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے یہ بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تجھے یہ بات پسند ہے کہ اگر کوئی تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر آسمان سے 10 رحمتوں کو نازل فرماؤں گا. ایک بار تجھ پر سلامتی کہے گا میں اس پر آسمان سے 10 سلامتیوں کو نازل فرماؤں گا. سامعین محترم، ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، ہمارے گھر میں خواتین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں. کیا ہی خوب ہو کہ ہم ان کو اس بات کی ترغیب دیں بھائی اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے. اور ان اذکار میں سے ایک اذکار یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اور اس پر اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی بھی ہوتے ہیں، اس کے درجے بھی بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی ایک بار درود پڑھنے کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں. اتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے. آئیے اس کی طرف ہمیں بھی لپکنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان ذکر و اذکار سے تر ہو اور ان اذکار میں سے یہ بھی ذکر ہماری زبان پر جاری ہو. صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره